بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے اسلامیات کی بک سٹارٹ کی ہوئی ہے 6 کلاس کی، اور لاسٹ لیکچر تک ہم نے اس کا جون سا باب نمبر 2 ہے ایمانیات و عبادات، اس کو کمپلیٹ سالو کر لیا تھا۔ ان ویڈیوز کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اور اب ہم باب نمبر 100 جون سا ہے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کا الف والا جون سا پارٹ ہے یہ سٹارٹ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مدنی معاشرے کا قیام۔ اب ہم اس کی ایکسرسائز سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کی مشق کا پہلا سوال ہے درست جواب کا انتخاب کریں کہ ان میں سے جون سا درست جواب ہے وہ ہم نے بتانا ہے۔ الف والا ہے ریاست مدینہ قائم ہوئی ہجرت مدینہ کے بعد، ہجرت حبشہ کے بعد، فتح مکہ کے بعد یا غزوہ تبوک کے بعد، تو اس کا آنسر ہے ہجرت مدینہ کے بعد۔ اس سے نیکسٹ بے والا ہے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کہا جاتا ہے انصار، بدری صحابہ، عشرہ مبشرہ یا مہاجرین، تو اس کا جواب آئے گا مہاجرین۔ آگے جیم والا ہے سب سے زیادہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راوی ہیں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس کا جواب آئے گا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے نیکسٹ دال والا ہے انصار اور مہاجرین کے درمیان قائم ہونے والا بھائی چارہ کہلاتا ہے حلف الفضول، میثاق مدینہ، مواخات مدینہ یا صلح حدیبیہ، تو اس کا جواب آئے گا مواخات مدینہ۔ اب لاسٹ والا ہے اسلام کی پہلی مسجد ہے مسجد اقصی، مسجد قباء، مسجد خیف یا مسجد نمرہ، تو اس کا جواب آئے گا مسجد قباء۔ یہ تھا اس کا فرسٹ والا کویسچن۔ اب اس سے نیکسٹ سیکنڈ والا ہے خالی جگہ پر کریں۔ الف والا ہے مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیش نامی بستی میں قیام فرمایا، اس کا جواب آئے گا قباء۔ بے والا ہے مکہ مکرمہ والوں کی امانت سپرد کرنے کی ذمہ داری ڈیش کو سونپی گئی، اس کا جواب آئے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آگے جیم والا ہے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر مدینہ منورہ ڈیش کے نعروں سے گونج اٹھا، اس کا جواب آئے گا اللہ اکبر۔ آگے دال والا ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ڈیش ماہ قیام فرمایا، اس کا آنسر آئے گا 7۔ اب لاسٹ والا ہے مسجد نبوی کی زمین کے مالک 2 ڈیش بچے تھے، 2 یتیم بچے تھے۔ یہ ہے اس کا کویسچن نمبر 2۔ اب اس سے نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 3۔ مختصر جواب دیں کہ یہ جو سوال ہے ان کے ہم نے چھوٹے سے جواب دینے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے قرآن مجید کے مطابق کس مسجد کی بنیاد تقویٰ پر ہے، اس کا جواب آئے گا قرآن مجید کے مطابق مسجد قباء کی بنیاد تقویٰ پر ہے۔ اب اس سے نیکسٹ کویسچن ہے ہجرت مدینہ کا فوری فائدہ کیا ہوا، اس کا جواب آئے گا ہجرت مدینہ کا فوری فائدہ یہ ہوا کہ یہاں آنے کے بعد مسلمان مکہ والوں کے ظلم و ستم سے کافی حد تک محفوظ ہو گئے۔ یہ ہے اس کا کویسچن نمبر 2۔ اب اس سے نیکسٹ ہے کویسچن مواخات مدینہ سے کیا مراد ہے، اس کا جواب آئے گا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار صحابہ کو مہاجر صحابہ کا بھائی قرار دیا۔ اس عمل کو مواخات مدینہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہے اس کا آنسر۔ اب اس سے نیکسٹ کویسچن ہے مدینہ منورہ میں مسجد کی تعمیر کیوں ضروری تھی، اس کا جواب آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد ایک اہم کام مسجد کی تعمیر تھا، کیونکہ مسجد صرف عبادت کے لیے ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے جمع ہونے، دین کے سیکھنے اور سکھانے اور امت کے اجتماعی امور کے مشورہ کے لیے بھی ضروری تھی۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اس سے نیکسٹ کویسچن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا جمعہ کہاں ادا فرمایا، تو اس کا جواب آئے گا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو رستے میں جمعہ کا وقت آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو سالم کی آبادی میں نماز جمعہ پڑھائی۔ یہ ہے اس کا آنسر۔ اب اس سے نیکسٹ ہوا کویسچن نمبر 4۔ تفصیلی جواب دے کہ ان سوالوں کے ہم نے تفصیل سے جواب دینے ہیں۔ پہلا سوال ہے مدینہ منورہ کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیسے استقبال کیا، اس کا جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہونے کی خبر پہلے سے ہی اہل مدینہ کو پہنچ چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کی خبر جو ہے مدینہ والوں کو پہلے ہی ہو چکی تھی۔ مدینہ منورہ کے سب لوگ بے چینی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ روزانہ صبح سے باہر نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرتے اور دوپہر کو حسرت کے ساتھ واپس چلے جاتے۔
ایک دن وہ اس چاہت کے ساتھ انتظار کر رہے تھے کہ کس نے اعلان کیا، جن کا تم انتظار کر رہے تھے وہ تشریف لے آئے۔ یہ سن کر اللہ اکبر کے نعرے اس زور سے بلند ہوئے کہ بہت سے مسلمان بے قرار ہو کر گھروں سے نکل آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرجوش استقبال کیا۔ مدینہ منورہ کی بچیوں نے نعتیہ اشعار پڑھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اگر آپ اس کو بک پر مارک کرنا چاہتے ہیں تو بک کا پیج نمبر 27 ہے۔ یہاں سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہونے کی خبر یہاں سے لے کر خوشی کا اظہار کیا۔ یہاں تک ہے اس کا آنسر۔ اب اس سے نیکسٹ کویسچن ہے، ریاست مدینہ کے قیام میں مواخات کی کیا اہمیت ہے؟ اس کا جواب آئے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی اور مسلمانوں کے سماجی مرکز کے طور پر مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ مدینہ منورہ کی صورت میں مسلمانوں کو ایک مضبوط مرکز مل گیا اور یہاں سے اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو اپنے دین پر کھل کر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کا موقع میسر آیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چند ہی سالوں میں اسلام پورے جزیرہ عرب پر غالب آ گیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار صحابہ کو مہاجر صحابہ کا بھائی قرار دیا۔ اس عمل کو مواخات مدینہ کہا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ کے مسلمانوں نے ہجرت کر کے آنے والے مسلمان بھائیوں کی ہر طرح سے مدد کی، اس لیے انہیں انصار یعنی مددگار کہا جاتا ہے، اور ہجرت کر کے آنے والوں کو مہاجرین کہا جاتا ہے۔ اب اس سے نیکسٹ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مہاجر اور انصار صحابہ کو جمع فرمایا۔ مواخات مدینہ کے موقع پر شرکاء کی تعداد 90 تھی، جن میں آدھے مہاجر اور آدھے انصار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک دوسرے کا بھائی، مددگار اور غم خوار قرار دیا۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب اس سے نیکسٹ کویسچن ہے، مسجد نبوی اور صفا کی درسگاہ کا تعارف و اہمیت بیان کرے۔ تو اس کا جواب آئے گا، مسجد نبوی کی تعمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف کے بعد ایک اہم کام مسجد کی تعمیر تھی، کیونکہ مسجد صرف عبادت کے لیے ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے جمع ہونے، دین کے سیکھنے اور سکھانے اور امت کے اجتماعی امور کے مشورہ کے لیے بھی ضروری تھی۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے فوراً بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کا فیصلہ فرمایا۔ اس کے لیے وہ جگہ منتخب کی گئی جس کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیٹھی تھی۔ اس زمین کے مالک 2 یتیم بچے تھے، انہوں نے بغیر قیمت کے زمین دینا چاہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیمت ادا کر کے یہ زمین خریدی اور مسجد نبوی کی تعمیر شروع کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد کی تعمیر میں شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دوران تعمیر اینٹیں اور پتھر اٹھاتے رہے۔ یہ تھا مسجد نبوی کا تعارف۔ اب ہے صفا کی درسگاہ کا تعارف۔ اب وہ کرتے ہیں صفا کی درسگاہ کا قیام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے ساتھ ایک درسگاہ قائم فرمائی جسے صفا کہا جاتا ہے۔ اس درسگاہ میں مسافر اور غریب صحابہ کرام کا قیام تھا، جو دین کا علم سیکھنے کے لیے وہاں جمع رہتے تھے۔ یہاں سے علم حاصل کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے کئی ممالک میں علم کے فروغ کا فریضہ سر انجام دیا۔ ان مبارک صحابہ کرام میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ احادیث کے راوی ہیں۔ صفا کی درسگاہ میں قرآن مجید کے حفظ اور تفسیر کی تعلیم دی جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی تفسیر فرماتے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو محفوظ کر لیتے۔ ان فرامین کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اس طرح اس درسگاہ میں تزکیہ نفس کا فریضہ بھی انجام دیا جاتا تھا اور علم و تربیت کے متلاشی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندگی گزارنے کے وہ آداب بتائے جاتے تھے جن پر عمل کر کے وہ پوری دنیا کے امام بنے۔ اگر آپ بک پر مارک کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جون سی مشق ہے، اس سے اوپر جون سے پیرے ہیں 2، مسجد نبوی کی تعمیر ایک یہ والا اور صفا کی درسگاہ کا قیام یہ والا۔ یہ دونوں پیراگراف جون سے ہیں، اس کویسچن کا آنسر ہے، اور یہاں پہ یہ چیپٹر جون سے ختم ہو گیا ہے۔ اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اس کا نیکسٹ چیپٹر کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔